السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال یہ ہے کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ آج اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں ایک زلزلہ آیا، لیکن بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ زلزلہ ایک نہیں تھا بلکہ دو زلزلے تھے۔ ایک سیاسی زلزلہ بھی آج اسلام آباد کے اندر آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر قوم سے خطاب کیا، چونکہ پی ٹی وی نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ وہ قوم سے مخاطب ہونا چاہتے تھے، پاناما لیکس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے خطاب کیا تو اس خطاب کے اندر جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ مانگ لیا۔ سیاست دانوں کے حوالے سے اب عوام کیا سوچتی ہے؟ کیا عمران خان نے ایک بار پھر جو استعفے کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ اینڈ تک جائے گا، پایا تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں، یا دھرنے کی سیاست کی طرح ایک دم ختم ہو جائے گا اور اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سوچ کے کافی تقریب ہیں، دھرنے کے اندر بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب بھی انہوں نے کسی احتجاج کی کال دی تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ آج عمران خان نے ایک بار پھر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیسیژن۔ سیاست میں وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ دھرنے کا وقت بھی، اس وقت بھی میں عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہوں۔ اس نے شعیب سڈل کا نام نہیں لیا۔ گڈ انف۔ سپریم کورٹ کے جج سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں بھیک مانگتا ہوں، خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیں۔ یہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، خون خرابہ ہوگا، خواری ہوگی۔ ایک اپنے نیچے ایک بینچ بنا دیں جس کے نیچے فرینزک کے ایکسپرٹ بھی ہوں، ایف آئی اے کرے، نیب کرے، ساری ایجنسیاں اس کے نیچے کر کے، اور 10-15 دن کے اندر کٹی کٹا نکال دیں، اس ملک کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ شیخ صاحب، کیا فرق کیا تھا آج کے اس ڈیمانڈ کے اندر، آج اور وہ جو دھرنے والی سیاست تھی جہاں وہاں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب خطاب کرتے تھے، آج بھی لگ رہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہوئے؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں نا، آج سارے ملک میں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یعنی باپ بیٹے کی انکوائری کرائے گا، جی باپ بیٹے کے لیے جج مقرر کرے گا۔ تو انہوں نے خان صاحب کو کہا آپ بتا دیں کس سے وہ کر دیا، آج خان نے کہہ دیا۔ ساری قوم، پیپلز پارٹی، عوامی مسلم لیگ، شیخ رشید، جماعت اسلامی، سب کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس کے نیچے ایک بینچ بنے اور جس کے نیچے یہ سارے ایکسپرٹ ہوں، اور وہ مہینے 15 دن 24 گھنٹے میں سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی۔ پہلے شعیب سڈل کی بات کی، وہ غلطی میں نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں آئی ایم تھینکفل ٹو عمران خان، اس نے آج اس کا ذکر نہیں کیا، اور میں خوش ہوں۔ اور میں نے کل برملا کہا تھا کہ یہ وہی شعیب سڈل ہے جس نے 7 سال مجھے قید کرائی تھی ایک آوارہ کلاشنکوف کے سلسلے میں، اور مرتضیٰ قتل کیس میں بھی تھا، یعنی جو بھی تھا وہ مسئلہ بی آئی میں تھا۔ عمران خان نے جو آج کہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں گا۔ پہلے تو شاید میں 24 تاریخ کو نہیں جا رہا تھا، 22 کو میں جلسہ کر رہا ہوں اپنے ورکروں کا، ہم جائیں گے رائیونٹ، ہم 22 کو جمعے کے بعد کریں گے لال حویلی، اور 24 کو بھی اب شریک ہوں گا، کیونکہ شعیب سڈل کے بارے میں مطمئن نہیں تھا۔ کیا ہو جائے گا 24 کے بعد، 24 اپریل کے آپ کے جلسے کے بعد، یا 24 اپریل کے جو سر سیاست میں کوئی تڑکا نہیں لگ جاتا کہ ادھر فیکس مشین نہیں ہے، ادھر سے ڈالو ادھر سے نکل آئے گا۔ یہ نواز شریف سے پوچھو کیا ہونے جا رہا ہے، آپ بتائیں نا، میں ابھی اب دیکھیں 10-15 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے، میں تو یہ ساری پریڈکشنیں کر چکا ہوں وہ پولیٹیکلی۔ کہتے ہیں ہم رائیونٹ جائیں گے، رائیونٹ کا گھراؤ کریں گے۔ رائیونٹ کا گھراؤ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میاں صاحب ہوں گے نہیں وہاں پہ، وہ آرام سے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے اسلام آباد میں، آپ کر لیں تو کیا وہ ہیلی کاپٹر سے چلے جائیں گے؟ دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں انہوں نے اب ان کی جو ذاتی آرام گاہ ہے، جو ذاتی ان کی رہائش گاہ ہے، جو ذاتی ان کا مسئلہ ہے، یہ سمبل ہے۔ جب لوگ نکل آئے، 3 لاکھ آئس لینڈ کے لوگوں میں سے 1.5 لاکھ سڑکوں پہ نکل آئے، اب کتنے نکلے؟ میری گزارش سنیں، اگر 20 کروڑ کے عوام میں سے بھی 20 کروڑ کے عوام میں سے بھی اگر 10 لاکھ لوگ نکل آئے، نواز شریف ہیو ٹو ریزائن، نو ادر چوائس۔ خان صاحب، وہ شیخ صاحب دھرنے میں کتنے لوگ تھے؟ کتنی عوام نکلی تھی؟ 126 دن تک کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، سب کچھ دیکھا تھا۔ عمران خان نے اور طاہر القادری صاحب نے دونوں نے ایفرٹس تو کی۔ لوگ تو مردہ قوم ہے، لوگ تو ابھی بھی اسلام آباد میں تجزیہ کر سنڈے کہتے منا رہے ہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا نا سارا پیٹرول اب ختم ہو گیا، اب نہیں آتے وہ باہر، پتہ لگ جائے گا لوگوں کو۔ دیکھیں عمران خان کا جو بھی پیٹرول ختم ہوا تھا وہ نیا اس کو ڈیزل مل گیا ہے، عمران خان کو ایک نیا ایشو مل گیا ہے، اور عمران خان اگر اس سے پیچھے ہٹتا تو اس کی سیاست کو بہت شدید نقصان پہنچتا، اور وہ سارا جو دھرنے میں بھی نقصان، میں نہیں کہتا، میں اس کے ساتھ ہوں دھرنے میں، میں جوڈیشل کمیشن کے خلاف تھا۔ اگر تحریک انصاف اور عمران خان سن رہا ہے تو میں کنٹینر پہ بھی لڑتا تھا، نو جوڈیشل کمیشن۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، مورل اتھارٹی، جس حکومت کی مورل اتھارٹی ختم ہو جائے اس کو کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی
کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مورل اتھارٹی ختم. نون لیگ چونکہ اے آر وائی کا اس وقت بائیکاٹ کر رہی ہے تو مجھے مجبوراً ان کی سائیڈ آف دا سٹوری شیخ صاحب کے سامنے رکھنی پڑی. شیخ صاحب وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو مانتے ہیں ہماری کمپنیز ہیں, 2 کاغذ اگر سامنے آ گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اب میری گزارش سنیں, کیا کہ تیز تیز کریں نا, 1 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں لگتا, میرا یہ پرابلم ہے, تیز تیز ہم بات کریں. دیکھیں یہ ایک پورا, میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, میں اس خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا, اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ہم نے یہ کویسچن کیا ہے اور اس نے کہا کہ اگلے دن جواب دوں گا. حسن نواز صاحب, میں بچوں کا بھی زیادہ نام نہیں لینا چاہتا, بڑوں سے لڑنا ہے کافی ہے, اس نے کہا کل جواب دیں گے. کل اس نے ایڈمٹ کیا, ایڈمٹ کرنے کے بعد وہ جہاز میں بیٹھا, پاکستان آ گیا. انہوں نے شام کو کھانے کے بعد, یہ سارا خاندان بیٹھتا ہے, اس میں فیصلہ کیا کہ اس کو اون کر لیں, اور جوید چودھری کے پروگرام میں انہوں نے اون کیا. حالانکہ بیٹے نے اور طریقے سے اون کیا, بیٹی نے اس کی تردید کی, بٹ ایون دین جتنی انویسٹیگیشن میں نے چینلز کی ان دنوں میں دیکھی ہے, اپنی ساری سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی. عام چینل بھی, میں آپ کا بھی نام نہیں لینا چاہتا, آپ کا بھی چینل, ارشد شریف صاحب, دوسرے لوگ, اس قسم کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ کاغذ ان کے منہ پہ مار دیے ہیں کہ ہیئر یو آر, جواب دو. کوئی دلیل نہیں. آئیں شہباز شریف صاحب جواب دیں گے یہ جھوٹ ہے جی, آئیں چودھری نثار صاحب, نہ کیونکہ ابھی تو ایک کیس کھلا ہے, یہ تو پلندہ جناب 8-10 دن میں یہاں منڈی لگ جائے گی آپ کی, آپ کا جمعہ بازار بن جائے گا, آپ کی سنڈے مارکیٹ بن جائے گی, آپ کی فرائیڈے مارکیٹ بن جائے گی. شیخ صاحب مورل اتھارٹی کا آپ لفظ استعمال کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے, کیا وہ, میں اگر ان کاغذات کی نہ بھی آپ بات کریں, کیا وہ مورل اتھارٹی کے تحت حکومت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں الیکشنز کے حوالے سے بات کرنے, دہشت گردی کی, کرپشن کی حوالے سے میرے بات سنیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, نوکری نہیں, لا اینڈ آرڈر نہیں, کرپشن کا انبار ہے, سب چیزیں ہیں. یہ انٹرنیشنلی آج یوکرین والے نے بھی استعفیٰ دے دیا. جی مجھے شک ہے کرنل قوم میرے پیچھے, کیمرون کو بھی استعفیٰ دینا پڑ جائے گا. اور جب کیمرون کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے. میں نے بھیک مانگی ہے چیف جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس صاحب قوم اس مسئلے میں پاکستان کو بچانا آپ کی ذمہ داری سمجھتی ہے. ہم نہیں کہتے کہ فوج آئے, نہ آئے جی, بالکل نہ آئے. کیوں آئے؟ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی فوج کیا دیکھ رہی ہے, جگہ جگہ ہر جگہ فوج ہے. بالکل نہ آئے, بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے دفاع, اور آج جو کچھ انڈیا نے فائرنگ کی ہے, ساری رات گولہ باری کرتا رہا. ہم چوچے نہیں ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے آپ بتائیں. بہت دور بات چلی جائے. نہیں بتائیں نا, ٹائم ہے بھی ہمارے پاس, بتائیں. آف کورس یہ فوج کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج بہت سارے مسئلوں میں اس کی توجہ کو مصروف رکھنے کے لیے, یہ کیا وہاں ضرورت پڑی ہے جی, کوئی مسئلہ اتنا خراب ہوا ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس کی جانب جو ہے وہ فوج کا دھیان نہ جائے, اس وجہ سے بارڈر پہ بزی رکنے کے لیے آپ کی جو سوچ ہے, آپ تو وزیر اعظم کو بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. نہیں, میں الزام اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ بڑا سازشی ٹائم ہے انڈین کی فائرنگ کا. دیکھیں میں اگر کہنا چاہتا تو اسٹیٹ, مجھ میں اتنی جرت ہے, اگر اتنی باتیں میں کہہ سکتا تو براہ راست بھی الزام لگا سکتا. میں انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو جو عظیم دباؤ چائنا کوریڈور کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے, اس کا ایک حصہ ہے جو انڈیا نے کل فائرنگ شروع کی ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر فوج کا کوئی رول نہیں ہوگا, آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس عدلیہ کا رول ہو, جمہوریت کا رول ہو. میں اگر ابھی آپ میرے منہ سے یہ بات نکالیں گے تو آپ کی یہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی کہ میں نے فوج کو, میں کہتا ہوں نہیں جناب آپ نہ آئیں, ان کو ذلیل ہونے دیں, ان کو رسوا ہونے دیں. آپ آئیں گے یہ سارے آصف زرداری اور نواز شریف اور الطاف حسین سب پھر اکٹھے ہو جائیں گے. یہ ملک چلانا جو ہے, میں سمجھتا ہوں بچانا جو فوج کی ذمہ داری ہے اس میں اپنا رول ادا کریں, اور پیچھے رہتے ہوئے اس ملک میں جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسانسٹ ہیں, ان کے گلے کو دبا دیں پیچھے رہتے ہوئے. مجھے شیخ صاحب آج جو تقریر کی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے, اس میں انہوں نے سیدھا استعفے کا مطالبہ کر دیا, اور دھرنے کے دوران بھی یہی کہا جاتا تھا کہ بھائی اتنے ایکسٹریم سٹیپ تک مت جائیے, ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, ابھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا, ابھی صرف آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کی تحقیقات کریں, رزلٹ تو آنے دیں, اس کے بعد آپ مطالبہ کریں. تیلی کا بیٹا نہیں ہے, یا جمیل موچی کا بیٹا نہیں ہے, یا کسی جیرے بلیڈ کا بیٹا نہیں ہے, ملک کے وزیر اعظم کے 2 بیٹے ہیں. He did a right thing. میں نے تحریری طور پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جو دی ہے, ان کے لیے تو میرا تو مائک ہی بند ہوتا ہے.
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میرے مخالفوں کے بھی مائک بند ہو سکتے ہیں. ریاض صادق صاحب بہت پیار کرتے ہیں آپ. ہاں یہ ان کی محبت ہے, میں ان کا مشکور ہوں, شکر گزار. آپ نے میری یہ بات ہی ہنسی میں وہ اصل جو بات کہنا چاہتا تھا وہی بلا دی. دیکھیں جب پرائم منسٹر کا بیٹا اس کے ڈاکومنٹیشن آ رہی ہے سارے دنیا میں, آپ سارا میڈیا دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹ چھپائے ہیں, پھر سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, نیب تو پھر بڑے مہینے لے لیتی ہے. میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن چاہتا ہوں, اور میں آج سوچ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں. مجھے میرے پاس پیسے نہیں اچھے وکیل کے, میں عمران خان سے بات کروں گا, میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں, میں الیکشن کمیشن میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ یہ ڈی سیٹ کیا جائے نواز شریف صاحب کو. اچھا ایک اور بات, نواز شریف کو ڈی سیٹ کرنے کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, استعفے کا خان صاحب نے مطالبہ کر دیا, وہ آگے سے یہ پلی لیں گے کہ بھئی یہ کمپنیز جو کچھ بھی تھی تو میرے بیٹے کی ہیں, بیٹے کا تعلق آپ باپ کے ساتھ کس طرح جوڑ سکتے ہیں؟ بڑا افسوس ہے, مجھے تو شک ہے کہیں ٹرکی میں بھی حکومت نہ بدل جائے اگر یہ بیٹوں کے معاملات, اور جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی یہ پیسہ گیا کیسے یہاں اربوں روپیہ, وہ پتہ لگے گا کہ میٹرو بھی اس میں شامل تھی, پتہ لگے گا جناب علی دونوں میٹرو شامل تھی. ٹرکی کے بیٹے کے بارے میں اتنا شور پڑا ہوا, یہ بیٹے دیکھیں گینگ آف فائیو with their 30 kids, they are the major problem of this country. یہ کٹھے ہو جاتے ہیں چور, چوکیدار تماشا دیکھتے ہیں جمہوریت کے نام پہ, یہ پازیبیں پہنتے ہیں, گھنگرو پہنتے ہیں, وہ پہنتے ہیں, جھومر پہنتے ہیں, جمہوریت ڈیٹیل نہ ہو, مت ہو ڈیٹیل. چیف جسٹس صاحب انصاف کریں, آپ قوم آپ سے یہ توقع رکھتی ہے, چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں, اگر یہ ملزم ہے اس کو ڈکلیئر کریں, اگر نہیں ہے تو کہہ دیں کہ یہ ملوث نہیں. ہاں آپ شیخ صاحب جمہوریت کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, آپ جمہوریت کی وجہ سے خود ایم این اے ہیں, آپ کیوں جمہوریت کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم میں چوری جمہوریت کا وہ جو ہے نا چوری والا پارٹ, ڈنڈی ماری والا, جیب تراشی والا, کن کترے والا, ہیں جی, ڈولی جوئے والا, کمیشن والا, اس کے خلاف ہوں, جمہوریت کے خلاف نہیں. میں کونسلر بن کے یہاں تک آیا ہوں, میں کوئی پیراشوٹ سے نہیں اترا. یہ 342 کی اسمبلی, تو وہ بھی تو ووٹ لے کر آئے شیخ صاحب. سر لسن ٹو می, یہ 342 کی اسمبلی میں وہ لوگ ٹی ویوں پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں جو 4 یا 6 یا 8, کل 342 میں سے 8 آدمی ہیں جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے. 188 کی سٹرینتھ ہے نون لیگ کی. نون لیگ کی بہت بڑی میجارٹی ہے. ایک اتنی بڑی میجارٹی تھی کہ جب چیف منسٹر وٹو صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ 6 اور 12 ووٹوں سے بن گئے تھے. یہ بادشاہ ہے, نون لیگ جو ہے نا یہ نذرانہ لیگ ہے, یہ وہ گروپ ہے کہ یہ دیکھتا ہے یہ حکمرانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. حکمرانی کے بغیر وہی رہ سکتا ہے جو شفاف ہو, پاک ہو, جس کو پتا ہو جو کرنا میرا کر لو. تو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کی نظر میں جوڈیشل کمیشن دے گا کہ صاف ہیں اور ستھرے ہیں. اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تو عوام کی عدالت میں جائیں گے, رائمنڈ میں جاتے ہوئے خواجہ صاحب نے کہا ہمیں پھر بنی گالا جائیں, آپ خانہ جنگی کریں گے؟ نہیں, خانہ جنگی نہیں ہو سکتی, پھر فوج آ جائے گی. اگر آپ آگے نا پھر فوج کی طرف, آپ کہتے ہیں ہم فوج کی بات نہ آئے. میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب بریکنگ نیوز دیں گے, اس کی ٹیم. نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, اور میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں یہ 25, 26, 27, 28 یہ آخری ہفتہ جو ہے اس میں اور بھی چیزیں ان کی برسر عام آ سکتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اخبارات دیکھیں نا آج بھرے پڑے ہیں کہ یہ تو ایک ہے, نمونے کے طور پر ٹیلر ہے. اصل فلم چلے گی تو لگ پتا جائے گا, اور ممکن ہے یہ فلم ان کے گھر میں بھی مسائل پیدا کر دے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ایک فلم چلے گی, یہ تو ابھی صرف ٹریلر شروع ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ عوام جس کے باہر نکلنے سے ہی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, جب وہ میٹرو کی طرف دیکھتی ہے, جب وہ اورنج لائن کی طرف اگر دیکھتی ہے یا ڈیولپمنٹ کے کام کو دیکھتی ہے, تو پھر کیا اس کا دل کرے گا پھر بھی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کرنے کا؟ شیخ صاحب کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان نے آج خطاب کیا. شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں, ان سے ان کا تبصرہ اور تجزیہ اسی سلسلے میں جانیں گے. شیخ صاحب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے, وہ میٹرو کی طرف دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا, پیٹرول سستا ہو گیا, IMF کہتی ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, کیوں عوام احتجاج کرے؟ گزارش میری سن لیں, بڑی میری عاجزانہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی پیٹرول سستا ہوا ہے, نواز شریف نے کیا ہے تو مہنگا ہوتا ہے تو نواز شریف کرتا ہے. ہاں آپ کو میری بات سنیں نا, ابھی بھی جتنا مہنگا ہے وہ ہمارے یہ حکومت چل کس پہ رہے, ہماری ماچس پہ, دہی پہ, دودھ پہ, بجلی پہ, گیس پہ, پیٹرول پہ, اس پہ چل رہی ہے نا. کوئی کارخانے چل رہے ہیں, ان کا پیسہ تو باہر ہے.
عمران خان نے کیا کہا ابھی؟ جو عمران خان نے کہا اس میں سے 90% وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے. وہ 90% خلیج ٹائم کا جو ہے وہ اسحاق ڈار کا کیس پہلے کہتا رہا ہے. تو پھر میری گزارش سن لیں, وہ ٹاور کا کیس پہلے کہتا رہا ہے. اس پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہے کہ جناب ایک ایک لائن پہ اسحاق ڈار صاحب کے دستخط ہیں, اس کو انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا. جب شیخ رشید کہتا تھا کہ یہ سعید احمد 2 نمبر کا آدمی ہے پبلک اکاؤنٹ میں, تو میرے خلاف تو ساری دنیا آگ بگولا ہو جاتی تھی. سر ان کے ملازم ہیں, پی آئی اے میں انہوں نے ملازم رکھا تھا, کل اس کا 2 سال بعد استعفیٰ دیا. پیمرا میں ملازم رکھا ہے, امبیسی اس کے بھائی کو یہ شجاعت عظیم, میں نے نیب میں کیس بھیجا ان کے. سر اس ملک میں آپ ان سے پوچھیں جب آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں, اگر یہ رہ گئے تو, کہ کوئی ایسا بندہ آپ نے اپائنٹ کیا جو میرٹ پہ کیا؟ ایک آدمی, ٹاپ الیٹ میں سے ایک آدمی بتائیں جو میرٹ پہ کیا ہے. یہ لائلٹی دیکھ رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب, شہریار خان صاحب, آپ دیکھ لیں, وہ تو ساری ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں. وہ کہتے یہ ہیں آپ کہہ کے نا آپ نے میرا آدھا کام ہلکا کر دیا ہے جی. بعض کا صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے. نہیں, آپ نے صاحب بہادر کہہ کے کمال میری مدد کی ہے. سب میرٹ پہ ہے نا, وہ کہتے ہیں میرٹ پہ. صحیح آپ نے جو کہہ دیا نا, میرا خیال ہے جتنا سامعین اور جتنا یہ ٹی وی دیکھنے والے آپ کے اس جملے کو انجوائے کریں گے, میری ساری جو کہاوت ہے وہ فضول ہے. اچھا بات یہ شیخ صاحب, جب آپ سیاستدانوں, اور اس میں آپ بھی شامل ہیں, میں سب سارے سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں, ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا, تو آخری جملہ ان کا یہ ہوتا ہے, ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. عوام نے اگر ہمیں سرخرو کر دیا تو بات ختم. حمزہ شہباز شریف سارے ہر دفعہ ایک ہی بات. میں ایگری کرتا ہوں تو کہ نواز شریف کے پاس, ایک منٹ سوال پورا ہونے تھے. وہ دھرنا ہوا, دھرنے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے, نون لیگ نے پنجاب سویپ کر لیا, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں بھائی جتنی مرضی بڑی کنٹروورسی آ جائے ہم آپ کو رزلٹ دکھائیں گے, ہم سویپ کریں گے انتخابات, اور بات ختم. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن اور الیکشن اصلاحات اور فوج ایک دیانتدار الیکشن جس پہ قوم کو ٹرسٹ ہو, اس کے لیے راستہ ہموار کرے, اور نواز شریف اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اگر میرا مطلب ہے کہ یہ ابھی دیکھیں نا سر جی, ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں, کوئی ٹی وی, پاکستان میں سیاست ہے کہاں جی؟ ٹی وی پہ ہے, پیسے لگتے ہیں, ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں. میں تو اب بھی سوچ رہا ہوں کہ یار 22 تاریخ کو میرا 20-25 ہزار روپیہ لگ جانا, شاید لاکھ ہی لگ جائے, زیادہ ہی لگ جائے. پاکستان میں سیاست ٹی وی پہ ہے, اور اس ٹی وی میں نواز شریف کی ٹیم کو شکست ہو چکی ہے. کوئی قوم کسی جگہ ان کے وزیر کا چینل پہ آ رہے ہوں, وہ لوگ ریموٹ آگے کر دیتے ہیں. سارا ٹی وی پاکستان کا خرید لیں, جہاں ان کا کوئی بندہ ہوگا لوگ وہ نہیں دیکھیں گے. الیکشن کیوں, پھر الیکشن میں ووٹ کس طرح پڑتا ہے شیخ دیکھیں صاحب؟ میری بات سنیں, میری گزارش سن لیں, میری بات سنیں. یہ بلدیاتی الیکشن جو ہوا ہے, میں الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن جن کو تھانے میں لتر پڑنے چاہیے تھے, جن کو نہیں, میں عوام نہیں, میں کینڈیڈیٹ جو ووٹ دیے شیخ صاحب, سر یہ جس طرح ووٹ دیے ہیں, دیکھیں میری گزارش سنیں, میں خود کونسلر رہا ہوں, میں کسی کی تضحیق نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, میں نے سیاسی کیریئر اپنا کونسلر, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد کونسلر سے شروع کیا, 2 دفعہ کونسلر بنا, میئر کا الیکشن آ رہا ہے ایک ووٹ سے. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایسی پوزیشن رہنے دیں کہ شریف آدمی الیکشن لڑ سکے. میں دیانتداری سے محسوس کر رہا ہوں کہ شاید جمہوریت اور الیکشن لڑنا شریف آدمیوں کا کام نہ رہ جائے. بڑا مشکل ہو جائے گا. دولت کی ریل پیل میں ایک جواری آتا ہے محلے میں, کہتا ہے یہ 66 لاکھ روپے, اے لو 70 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے اتلا جڑا ہے نا خرچہ پاؤ لین. سر پاکستان میں اگر لوٹ مار کی دولت کو اور کرپشن کو آپ نے عزت اور احترام دے دیا, تو پھر خانہ نمبر 2 کے سارے لوگ خانہ نمبر 1 میں آ جائیں. اور اگر یہ اتنے ہی فیئر ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے. میں نہیں کہتا, میں نے آپ کے پروگرام میں کہا, میں نہیں چاہتا کہ فوج آئے. نواز شریف چاہتے ہیں, اور نواز شریف صاحب بریکنگ نیوز دینے کی خواہش رکھتے ہیں. انہوں نے جو دونوں خطاب کیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. ان کے منسٹرز جو ہیں یہ اینکروں کے ساتھ, دیکھیں میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, جس ادارے نے, جس چینل نے سب سے زیادہ میرے خلاف پروگرام کیا الیکشن میں, یا میری سیاست کو ستیہ ناش کیا, آپ یقین جانیں ان سے بھی میں محبت سے ملتا ہوں. انفارمیشن منسٹر کا کیا کام ہے جی؟ انفارمیشن منسٹر کا کام ہے کہ کبھی میڈیا اور حکمران, کبھی میڈیا اور حکمرانوں کی لڑائی نہ ہو.
اگر میں تو کہہ کے آپ کو پکاروں، میں آپ کا رشتہ دار تو نہیں کہ آپ مجھے شیخ رشید کہہ کے پکاریں گے. نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف نے آج جو اتنی بڑی خان صاحب نے کال دے دی، ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب پہلے ذرا اپنا گھر تو درست کر لیں. وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک تقریر کی، اس کے اندر چودھری سرور، جہانگیر ترین، انہوں نے کہا کیا سمجھتے ہیں میں ان کے سامنے جا کے ٹکٹیں مانگوں گا. کراچی کے اندر چند گھنٹے رہتے ہیں ضمنی انتخابات ہونے میں، اور اس سے چند گھنٹے پہلے ان کا بندہ ہی وہاں سے پارٹی چھوڑ دیتا ہے اور دوسری ایم کیو ایم جا کے جوائن کر لیتا ہے. اپنی پارٹی کا اندر یہ حال ہے، پورا سٹرکچر بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ خراب ہوا ہوا ہے، اور آپ وزیر اعظم کے استعفے کی کال دے رہے ہیں. اب اس کا میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. جس آدمی نے بکنا ہوتا ہے نا، وہ 10 پردوں میں بھی بک جاتا ہے. جس لڑکی نے گھر سے بھاگنا ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ شام کے وقت بھاگے یا صبح کے وقت بھاگے. یہ اتنی بڑی خبر نہیں تھی اگر وہ ہار جاتا. یہ اتنی بڑی خبر بنی کہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گیا، اور ایم کیو ایم نے اپنا بھی کباڑا کیا، اس بندے کا بھی کباڑا کیا. جہاں تک شاہ محمود اور ان کی لڑائی کا مسئلہ دیکھیں، اگر عمران خان اس وقت یہ لڑائی لڑے گا ظلم کے خلاف تو یہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اس کے اندر جو نکلی ہوئی ہیں. عوامی مسلم لیگ کی طرف سے میں مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ نے سارا ٹائم میرا تحریک انصاف پہ ہی لینا ہے تو پھر اب میرا خیال ہے میں کل کا پروگرام کیونکہ خان صاحب آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کو خان بہت میرے ویٹیج دیتے بھائیوں ہیں. اور دوستوں کی طرح، صرف خان سے ہی میرا رشتہ ہے، میں اس کی بات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، باقی کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے وہاں. شاہ محمود صاحب دن میں 10 دفعہ آپ اسے فون کریں، ان کی جو لڑائی ہے اس سے پوچھیں. میں صرف عمران خان کی حد تک ان کے ساتھ ہوں. عوامی مسلم لیگ علیحدہ ہے، اور عوامی مسلم لیگ اپنا جلسہ کرے گی جمعے کو راولپنڈی میں. لیٹ می فنش. میں یہ کہتا ہوں جب عمران خان ٹکراؤ کی سیاست کرے گا، عوام جو ساری تحریک انصاف مجھے اچھا نہیں سمجھتی، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. مرو یا مر جاؤ، اس ملک کو بچاؤ. یہ جمہوریت کے نام پہ جو ڈکیتی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، عمران خان از دا بیسٹ چوائس اینڈ اونلی چوائس. آپ کے جب آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے، مجھے آج بھی آپ کی ایک تقریر، آپ کی ایک کال یاد ہے، لڑو مرو بڑھو آگے. میں اس پہ قائم ہوں، ابھی بھی قائم؟ ابھی بھی قائم ہوں. مرو مر جاؤ، اپنا حق مانگو. چوک میں، چراہے میں، ممبر پہ، چبوترے میں، لال حویلی سے لے کے رائیونڈ تک نکلو باہر. یہی اس پاکستان کو بچا سکتا ہے. ہجڑوں کی طرح زنخوں کی طرح باتیں کرنے سے اس قوم کو ان گینگ آف 5 اینڈ ود دیئر 30 کڈز سے نجات نہیں ملے گی. یو ہیو ٹو کم آن دی روڈ، یو ہیو ٹو فائٹ فار. اگر وہ 3 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، اگر آج کیمرون کے آ سکتے ہیں، کل آئے تھے، تو ہمارے پاؤں کو مہندی لگی ہے. صرف آپ شیخ رشید کا پروگرام سن سکتے ہیں، صرف آپ شیخ رشید کا جو ہے ٹی وی ٹاک سن سکتے ہیں کہ جی بڑی ریٹنگ ہے شیخ رشید کی. اگر آپ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے تو پھر آپ میری محنت کو بھی ضائع کر رہے ہیں. دین آئی ہیو ٹو تھنک وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. شیخ صاحب اگر اب بھی عوام نے آپ کی بات نہ سنی، کیا کریں گے؟ بڑا اہم سوال ہے، میں فیصلہ کروں گا. میرا وعدہ آپ سے. وہی فیصلہ جو 100 روپے ڈالر کا کیا تھا آپ نے چیلنج کیا تھا، اگر نیچے آگے میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس کے قریب ہی ہوں میں. اس میں دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا ان کو $2.5 بلین یا $1.5 بلین. دیکھیں میں جہاں نقصان میں ہوں، میں نے یہ بھی کہا تھا ساری قوم مجھے تانا دیتی ہے جی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. وہ کسائی بھاگ گیا، میں اب کھا لوں گا کاروبار کروں. اب کون ہے کسائی؟ جن تکیوں پہ پتہ کیا تھا، تکیہ جن پتوں پہ تھا وہی ہوا دینے لگے. شیر مجھے زیادہ نہیں آتے، نہ میں ٹرک کے پیچھے پڑتا ہوں، نہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے جانتا ہوں. میں اس ملک کو بچانے کے لیے جو عمران خان نے کہا ہے ڈیفائن مومنٹ ہے، آئی فلی سپورٹ ہم. اچھی بات ہے. آپ کی جماعت، آپ نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن صرف اکیلے یہ 2 جماعتیں تو نہیں رول پلے کر سکتی. باقی پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، وہ کدھر ہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں. دیکھیں میری پارٹی چھوٹی ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میری پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ ہم سارے مجھے جب الطاف بھائی نے یہ کہا کہ آپ ان سے بات کریں، میں نے ہسپتال میں خان سے بات کی کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن بن جائیں. ان کے جو ارد گرد تھے انہوں نے بولتا، پھر انہوں نے کہا شیخ رشید آپ بن جاؤ، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. مجھے 3 ووٹیں چاہیے تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے نہیں دی. میں سیاسی ورکر تھا نا، میں نے دل پہ نہیں لگائی. میں نے خان کو کہا، میں نے کہا خان ریلیکس، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، یہ سارے پچھتائیں گے. اور آج سارے کہتے ہیں یار شیخ رشید ہم سے بہت بلنڈر ہو گیا. میں نے کہا خان نے تمہیں کہا تھا نا دے دو یہ 3 ووٹیں شیخ رشید کو. سیاست میں دیکھیں، ایک میں بات کہتا ہوں آپ سے، ایک کامیابی کی لہر یا کیا کہتے ہیں، جو بھی اس کو نام دیں اردو میں، آپ کے آگے سے گزرتی ہے. اف یو ہیو اے کریج، کیپچر اٹ.
कैप्चर द मोमेंट। राइट, खुदा आपका भला करे। ठीक, वन साहब के जिंदगी के आगे से जरूर गुजरती है। आप समझते हैं खान साहब के पास एक, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें तो एकदम खुदा की जानिब से एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं इससे भी ज्यादा इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान की जो सियासत कम हो रही थी या हो रही थी, यस आई मस्ट से, यू एडमिट इट, क्यों हो रही थी? सो मेनी थिंग्स। देखे ना, इमरान खान के अंदर भी तो एक नून लीग है ना, उसकी पार्टी के अंदर। अच्छा है, मेरे हर पार्टी के अंदर एक मुस्तफा कमाल है सवाए अवामी मुस्लिम लीग के। अच्छा। सो मैं जो आपसे अर्ज करता हूँ, आप मुझे हंसा के मुझे मेरा टारगेट, आप मिले हुए हैं, आप मिले हुए हैं, बड़ा मजा आता है, आप मिले हुए हैं, आप मिले हुए हैं। देखिए ना, आप मेरा, जब मैं कोई रिसर्चर नहीं रखता, मैं कोई टीवी देखता नहीं, या वो लिटरेरी या बर्कले हार्वर्ड या एसएक्स का नहीं पढ़ा हुआ, छेची का छती वाला आदमी उर्दू मीडियम वाला। मैं दयानतदारी से समझता हूं कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इमरान खान। इफ ही लूज और ही विन, गॉड नोज बेटर। अगले 6 महीने में क्या देख रहे हैं, क्या तब्दीली आएगी? क्योंकि जो मैं कह चुका हूं, 2016 नवाज शरीफ साहब की फातेह खानी का साल हो सकता है। 14 में भी यही कहा था। नहीं सर, मैंने तो कसाई का एक बात कही थी, 14 में की तो बात है ना। सर जी मेरी बात सुने, ये मैं किसी की टेक पर नहीं कह रहा, ये मैं अपनी सोच पे कह रहा हूं कि अगर 2016, मैं इसकी पॉजिटिव भी, जो आप कह रहे हैं आपकी ख्वाहिश पर भी जुमला बोलने लगा हूं, अगर 2016 नवाज शरीफ से जान नहीं छुटती तो फिर ये मुसल्लत है हम पे। अच्छा, ये तो मैं आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आपकी राय सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप प्रेडिक्शंस के माहिर हैं, सियासी प्रेडिक्शंस के आप माहिर हैं। सर मैं प्रॉमिस नहीं हूं, मैं कोई वो क्या होते हैं रमल नहीं निकालने वाला। पूरा जहाज पिछली जाता हूं मैं तो आगे आ जाता, जी बताओ अब क्या होगा। ये सारी कौम मुझसे क्यों पूछती है? इमरान खान से भी पूछे अब क्या होगा। आपकी सोच काफी गहरी है, बड़े पुराने सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, इस वजह से मैंने आपसे इस कौम को कहा था कि मार्च अप्रैल से इनके हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे। 2016 तारीखी साल है और पहली मार्च को इन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी, और वहां से बाद जब उलमा निकले, फिर मुशर्रफ को इन्होंने बाहर भेजा, यहां से अगलों ने कहा बाहर भेजो, बाहर भेजो। वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा बाहर भेजो। मजा आता है। मुशर्रफ साहब वापस आएंगे? वैसे पता नहीं, सियासत एक खारिश की बीमारी है, किसी वक्त भी ये जिंदा हो जाती है। जब उनके जाने के बाद भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनके बैनर्स लगे हुए थे, इसलिए मैं सर बैनर तो पैसों से लगते हैं। वैसे तो देखे ना, मुझे ये आता नहीं है, मेरा एक आसिम करता है, ये क्या कहते हैं आप, ट्वीट, वो भी 15, 1 और 10, 25 लाख हो गए। हालांकि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ मुझे ट्वीट नहीं आते, लेकिन आसिम को मेरी सपोर्ट हासिल है, जो कहता है मैं उसके साथ हूँ। शेख रशीद अहमद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं और सियासत के ऊपर गहरी नज़र है, और उनकी सोच से आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सुननी ज़रूर पड़ेगी वो जो बात भी सियासत के हवाले से कर रहे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने आज कौम से खिताब किया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा तलब कर लिया है, और 24 अप्रैल की बड़ी अहम डेट है। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और 24 अप्रैल उन्होंने कहा अप्रैल के आखिरी जो हफ्ता होगा वो बड़ा फैसला कौन होगा। शेख साहब, हमने इमरान खान साहब की तो बात की, मुस्तफा कमाल साहब ने भी उधर एक कॉल दी हुई है, वो भी एक जलसा करने लगे हैं। ये साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे जो जलसे, इनका कोई कनेक्शन है आपस में? देखें, इनका कनेक्शन तो नहीं है, पर हालात ऐसे बन रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर इनका कनेक्शन होता तो ये डेट, मेरा मशवरा होता तो एक 23 रखता, एक 24 रखता। अच्छा, आज मीडिया में बात आ गई इमरान खान साहब की काफी हद तक। असल मसला 2 बातें उन्होंने कही। मैं सारी तकरीर का जो निचोड़ 2 लफ्जों में देखता हूं। नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के नीचे एक बेंच बने और उसके नीचे सारे एक्सपर्ट हों, 1 पॉइंट। नंबर 2 नवाज शरीफ मुस्ताफी हों, स्टेप डाउन करें, पहले मुसाफी हो जाए। बाद में जब लितर पड़ जाएंगे, जब छितर परेड हो जाएगी, जब खून खराबा हो जाएगा, जब लाशें गिर जाएंगी, जब टीयर गैस चल जाएगी, जब गोली चल जाएगी, जब आगें लग जाएंगी, जब महल उड़ जाएंगे, जब ऐवान के ऐवान सत्यानाश हो जाएंगे, जब टीवी पे चल रहा होगा कि मेट्रो जल रही है, जब टीवी पे चल रहा होगा जनाब रायवंड के आगे लाशें गिरी हुई हैं, जब चल रहा होगा अवाम का पैसा लगा मेट्रो में, इस तरह ना करें। आप क्यों ये बात करें मेट्रो जल जाएगी? हराम का पैसा नहीं लगना चाहिए, अवाम का लगना चाहिए। हराम का पैसा जो है वो 70 अरब पे पहुंचता है, जो अवाम का पैसा होता है वो 15-20 अरब में। सारी दुनिया में इतनी महंगी मेट्रो, मैंने तो आपको कहा मुझे डर है मेट्रो में कहीं टर्की में भी हुकूमत बाद में। देखिए अभी पानामा का टेलर चला है सर, ये कौम को आप बताते क्यों नहीं है कि अभी एक केस है
ابھی اس میں بڑے بڑے مردے، اور مردے میں اس لیے کہتا ہوں کرسی سے تو بندہ اتر جاتا ہے، جنازے سے کیسے اترے جی؟ شیخ صاحب اگر سر مجھے اب ختم، آپ بڑے سمارٹ ہیں، آپ بڑے سمارٹ اینکر ہیں، میرا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ، جب میں کسی کو فائنل کلف لگانے لگتا ہوں نا تو آپ نئی پھرکی کما دیتے ہیں۔ سو آپ میرے ساتھ سمارٹ نہ کھیلیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جنازے ہیں، سو ان کی تدفین ضروری ہے۔ یہ کرسی ہوتی تو ان کو کہتے کہ کرسی سے اتر گئے ہیں۔ یہ سیاسی جنازے ہیں، ان کی تدفین ضروری ہے، اور اس کے لیے عوام کو رائیونٹ کا رخ کرنا لازم ہے۔ شیخ صاحب بات پتہ کیا ہے، جس جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ بنے اور فورنزک ایکسپرٹس ہوں اور وہ ہر اینگل سے اس کا سارا چیک کریں، انویسٹیگیشن کریں، ڈر پتہ کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ بعد نا خان صاحب نے اعلان کر دینا ہے میں ماندہ ہی نہیں، چلو سوری جتنی وہ تقریریں تھیں سب دیکھیں حالانکہ جوڈیشل کمیشن غلطی پہلے بھی بنا دیکھیں تھا۔ آپ نے سارا پروگرام میرا خان کے ساتھ کر دیا، میں ایک علیحدہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، بالکل آپ نے پورا گھنٹہ خان کے ساتھ میرا لگا دیا آج، حالانکہ میں نے ساری آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے کسی کال کو نہیں لیا۔ Thank you. میں آپ سے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، خان نے پھر بھی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو مانا، میں نہ تھا نہ مانتا ہوں، نہ اس کا حامی تھا، نہ میں اس دوران سپریم کورٹ گیا۔ اب میں جاؤں گا سپریم کورٹ، اور میں چیف جسٹس سے بھیک مانگ چکا ہوں، اس ملک کے بچوں، بے روزگاروں، اس ملک کی بیواؤں، اس ملک کے یتیموں اور اس ملک کے خدا کے بعد آخری سہاروں میں، کہ سپریم کورٹ اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکتا ہے، اور جو فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے۔ پنڈی کی طرف آپ اس بار نہیں دیکھ رہے، لگ رہا ہے جیسے پنڈی سے آپ کو کوئی سپورٹ کی امید نہیں ہے۔ ایکچولی میں سینئر ہو گیا ہوں ان سب لوگوں سے جو پنڈی میں اب ہے۔ ایک وقت تھا میں سینئر، یہ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں پنڈی کے اس وقت، میرا گورنمنٹ کالج کے جو کور کمانڈر ہیں، میں ان کا دادا استاد تھا، ٹھیک ہے جی، میں 60 کو کراس کر چکا ہوں۔ ٹھیک، سو یہ بچے تھے میرے ساتھ سارے، سو مجھے پنڈی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو کہا، چیف جسٹس صاحب قبلہ و کعبہ، آپ فوری طور پہ سو موٹو ایکشن لیں اور وہ بینچ بنائیں اور اس میں سارے ایکسپرٹ رکھیں، ساری قوم آپ کی احسان مند ہوگی اور آپ کے فیصلے کو احترام سے دیکھیں۔ اچھا چونکہ ہم نے اس حصے کی تو بہت بات کر لی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے کراچی کی جانب ذرا اگر ہم آئے، ایم کیو ایم کا رول کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کا آنے والے وقت میں کیا رول؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال کا بھی ایک جلسہ ہونے والا ہے، اس حوالے سے کیا رائے رکھیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال کا رول تو ہوگا، اور ایم کیو ایم جب تک الطاف حسین زندہ ہے، مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو مرضی لوگ کہتے رہیں، جب تک، یہ میری کوئی نئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، حالانکہ مجھے لندن سے بھی فون آتے ہیں، اور مجھے مصطفیٰ بچے برخوردار ہیں ان کی طرف سے بھی لوگوں، ہارون نے اور دوسرے نے، لندن سے بھی فون آتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر ان کے کن ٹوٹے، یہ موٹا اور یہ قاضی اور یہ لنگڑا اور لولا اور مچھر اور تلیر اور مکھی اور ریچھ اور یہ اگر فارغ ہو جائے نا، کلین اپ ہو جائے، ایم کیو ایم نمبر 1 پارٹی بن سکتی ہے اپنے علاقے مہاجر کی خدمت کے لیے۔ ان بدماشوں نے ساری ایم کیو ایم کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اب بیچارہ فاروق ستار کیا کرے گا جی، وہ تو بیچارہ نفلوں کی مار نہیں ہے، اس کو کہیں یہاں بیٹھا رہا، کل تک وہ بیٹھا رہے گا، فیصلہ تو ادھر لندن سے آنا ہے، فیصلہ تو ادھر ہیوسٹن سے آنا ہے۔ زرداری صاحب کدھر ہیں؟ کیا سوال کیا جاتے جاتے، ایک تو پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کا، آپ نے ہنسی میں میرا ٹائم ضائع۔ زرداری صاحب